اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سننے والوں، میں ہوں مریم۔ آج ایک بہت ہی دل کو چھو لینے والے موضوع پر بات کریں گے، وظائف کی حقیقت، طاقت اور مختلف مجرب اذکار۔ وعلیکم السلام مریم۔ میں اکثر سنتا ہوں کہ فلاں وظیفہ کر لو، فلاں دعا پڑھ لو۔ کیا واقعی وظائف زندگی بدل سکتے ہیں؟ اور کیا یہ سب قرآن و حدیث میں موجود ہے؟ احمد، بہت خوب سوال۔ وظیفہ دراصل ذکر الہی ہے، کوئی جادو نہیں، کوئی ٹونے ٹوٹکے نہیں، بلکہ دل کو اللہ سے جوڑنے کا طریقہ۔ قرآن میں آیا ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور نبی نے فرمایا، اللہ کے ذکر سے زیادہ پاکیزہ کوئی عمل نہیں۔ وظیفہ اللہ کی مدد کو بلانے کا نام ہے۔ ہم پڑھتے ہیں، اللہ سنتا ہے، اور معجزے اسی لمحے شروع ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی پریشان ہوتے تو یہ پڑھتے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والے، اے قائم رکھنے والے، تیری رحمت سے مدد چاہتا ہوں۔ یہ کلمہ دل کی ساری بے چینی دور کرتا ہے۔ پریکٹس کرتے ہیں؟ میرے ساتھ پڑھو، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سورۃ الفاتحہ کو شفا فرمایا ہے۔ ایک صحابی نے بیمار شخص پر سورۃ الفاتحہ پڑھی اور وہ فوراً ٹھیک ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاتحہ میں شفا ہے۔ یعنی بیماری، درد، بے چینی سب کے لیے؟ بالکل، یہ قرآن کی سورت ہے۔ اس کی برکتیں بے شمار ہیں۔ جب مسلمانوں کو دشمنوں نے گھیر لیا تھا، مسلمانوں نے فرمایا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ کلمہ مومن کی ڈھال ہے۔ میرے ساتھ سب سننے والے پڑھیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ قرآن میں آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، مال اور اولاد دے گا، اور زمین میں باغات اگائے گا۔ یعنی استغفار رزق بڑھاتا ہے، اولاد دیتا ہے، دل کے غم مٹاتا ہے، اور اللہ کی رحمت کھول دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ وظیفہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ تو بہت پیارا ذکر ہے، میں روز پڑھوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دعائیں آسمان میں رکی رہتی ہیں جب تک تم مجھ پر درود نہ بھیجو، اور فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ کامل درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو درود دعا کی قبولیت کا دروازہ ہے؟ بالکل احمد۔ درود پاک دل کے زنگ کو صاف کرتا ہے۔ آیت الکرسی دنیا کی سب سے قیمتی آیتوں میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے، اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ وظیفہ جنات، سحر، نظر بد، ڈراؤنے خواب سب سے حفاظت ہے۔ سننے والوں سے کہیں سب آہستہ آہستہ دہرائیں۔ یہ وہ دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے اسے نجات دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ یہ دعا ہر مشکل، ہر دکھ، ہر قید سے آزادی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ بخاری۔ اسے پڑھنے والا دل روشن کرتا ہے، گھر میں رحمت لاتا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص روزانہ سورۃ الاخلاص 100 مرتبہ پڑھ لے، اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے، سوائے کبیرہ گناہوں کے۔ سبحان اللہ۔ احمد، اگر کوئی شخص غم، رزق، بیماری، ٹینشن، گھر کے مسائل یا دشمنوں کے خوف میں مبتلا ہو تو اسے یہ 3 چیزیں لازم پکڑ لینی چاہیے۔
استغفار 100 مرتبہ، درود پاک 100 مرتبہ، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم 100 مرتبہ، اور آخر میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، اللہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے، آمین۔ آئیے احمد اور پیارے سننے والوں، ہم مل کر دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ رکھ، ہمیں غموں سے نجات دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں سکون دے، ہماری بیماریوں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن پر تو نے اپنی رحمت نازل کی۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ آج دل نرم ہو گیا، روح ہلکی ہو گئی۔ وظائف کا اصل مقصد بھی یہی ہے، اللہ کی طرف لوٹ آنا۔ بالکل احمد۔ پیارے سننے والوں، یاد رکھیں، وظیفہ روح کا غذا ہے۔ جس نے ذکر کو پکڑ لیا، اس نے اللہ کی محبت کو پکڑ لیا۔ اللہ حافظ و ناصر۔